کے لیے کیا بڑی بات کہ اس کے قدم دوش ہوا پہ جائیں. کیا کہنا. جس کے قدم کی رسائی دوش پیغمبر تک ہو اس علی کے لیے کیا بڑی بات. شاعر کہتا ہے بہت خوبصورت گوشہ پیش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علی کو نبی سے پڑھا رہے ہیں, لیکن ایک گوشہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت گوشہ ہے کہ حضرت علی حضور سرور کائنات حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوئے تمام لوگ نقل کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ خود اپنے دوست پہ کوئی بھلا کیسے پہنچے, خود اپنے دوست پہ دیکھیں نبی کہاں کہاں تک پہنچے مگر کوئی اپنے دوست پہ کیسے پہنچے گا. شاعر کہتا ہے خود اپنے دوست پہ کوئی بھلا کیسے پہنچے تو وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے, وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے. صلوات پڑھ دے بلند ترین صلوات پڑھ یقین. علماء یقین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, یعنی 3 قسمیں بتاتے ہیں. یقین ایک قسم یقین کی ہے علم الیقین, دوسری قسم یقین کی عین الیقین, اور تیسری قسم بتاتے ہیں حق الیقین. علم الیقین کسے کہتے ہیں مثال کے ذریعے بات واضح کروں. ایک جگہ آگ لگی تو وہاں دھواں اٹھا, ہم نے دھوئے کو دیکھا تو ہمیں آگ کے جلنے کا یقین ہوا. دھوئے کو دیکھ کر جو آگ کے جلنے کا یقین ہوا اس یقین کو علم الیقین کہتے ہیں. میں اپنے یقین میں اور مزید اضافہ کرنے کے لیے دوڑ کے وہیں پہنچ گیا جہاں آگ لگی تھی. اب میں نے اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھا تو آنکھ سے آگ کو دیکھ کر جو دل میں آگ کے جلنے کا یقین ہوا اس یقین کو عین الیقین کہتے ہیں. علم الیقین عین الیقین. مجھے اپنے یقین میں اور مزید اضافہ کرنا تھا تو میں گیا اور جا کے آگ کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا. اب جو آگ کو ہاتھ سے چھو کے مجھے یہ آگ کے جلنے کا یقین ہوا اس یقین کو کہتے ہیں حق الیقین. اب اس یقین کے آگے اس منزل کے آگے یقین کی اور کوئی منزل نہیں ہے. شاید میرا علی اسی منزل یقین پر پہنچ کے یہ کہہ رہا تھا لو کشف الغطاء مزددت یقینا. اگر علی کے سامنے آسمان کے پردے بھی چاک کر دیے جائے تو علی کے یقین میں مزید اضافہ ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ. لوگ پوچھنے کے لیے نہیں آئے. بعد رسول بنت پیغمبر پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا. علی کے گلے میں ریسمان ستم ڈالی گئی. زہرالود تلوار فرق علی پہ چلائی گئی. اللہ نے حسن کا مقدر بچپنے میں ماں کو ظالموں سے تماچے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جوانی کے مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو اپنے سامنے باپ کو زہرالود تلوار کا زخم کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں. زمانے نے اس رہنما کے ساتھ کیا ستم کیا. وہ زہر دیا ہے کہ حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے. اور جب حسین کا زمانہ آیا ہے تو اتنا ستایا ہے حسین کو, اتنا ستایا ہے میرے غریب بے کس پناہ کو کہ میرا مظلوم امام یہ کہہ رہا تھا انا قتیل الابرار. میں وہ مظلوم ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. وہ حسین کیوں نہ کہے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا. جس کے ہاتھوں میں جس نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو خون ابلتے ہوئے دیکھا
جس نے جوان لال کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دیکھا ہو وہ کیوں نہ کہے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ جس نے گود کے پالے برادر کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا ہو وہ کیوں نہ کہے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ جس نے یاد برادر حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہو وہ کیوں نہ کہے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جب تمام اصحاب و انصار اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیہم میدان کارزار میں جا رہے تھے، اسی اثنا میں جناب قاسم بھی امام حسین کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں امو جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین قاسم کو مخاطب کر کے کہتے تھے میرے لال تم تو میرے بھائی کی یادگار اور جب میں اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتا ہوں میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں۔ لاکھ کوشش کی مگر مرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ بالآخر قاسم اپنے بازو پہ بندھی ہوئی تعویذ کو لے کے آتے ہیں، بھائی کو وہ تعویذ دکھاتے ہیں، بھائی کو وہ تعویذ اپنے چچا کو وہ تعویذ دکھاتے ہیں۔ حسین نے اس تعویذ کو دیکھا تو وہ تعویذ بھیا حسن کی تحریر تھی۔ عزیزو اس عالم غربت میں جب حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا بچپنے کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ ہم اور بھیا مل کے تحریر لکھا کرتے تھے، اماں کو جا کے اماں سے اصلاح کروایا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو ایک دفعہ جب طیہ کی تحریر دیکھی ہے حسین اس تحریر کو دیکھ کے تادیر روتے ہیں۔ لیجئے جناب قاسم کو جنگ کی اجازت ملی، جنگ کی اجازت ملی، جناب قاسم کو خود امام حسین نے سجایا اور سوارا تھا جنگ کے لیے۔ ہاں عزیزو مقاتل کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم کو حسین سوار چکے تیار کر چکے جنگ کے لیے تو قاسم کو تلوار شمشیر دیتے ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں قاسم کی عمر چھوٹی تھی لہذا قد چھوٹا تھا، قد چھوٹا تھا تلوار بڑی پڑتی تھی۔ ہاں عزیزو جب جناب قاسم چاہتے ہیں جب جناب قاسم چاہتے ہیں میدان کارزار میں جانے کے لیے ایک دفعہ حسین قاسم کو روکتے ہیں، میرے لال رکتے ہیں۔ ایک دفعہ حسین قاسم کے گریبان کو چاک کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ اس لیے چاک کیا کہ میرے قاسم کو دشمن دیکھ کے سمجھ جائے یہ بچہ کوئی یتیم بچہ ہے، شاید اس کی یتیمی پہ لعین ترس کھا جائے۔ عزیزو قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ اب قاسم چاہتے ہیں ایک دفعہ رہوار پہ سوار ہو، قد چھوٹا تھا سوار نہیں ہو پاتے تھے، عباس نے بڑھ کے سہارا دیا۔ میں کہوں گا حضرت عباس اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں۔ آپ نے سوار تو کر دیا مگر میدان میں اتارے گا کون؟ عزیزو میدان میں جنگ کے لیے رخصت ہوئے، جنگ لڑی، ایک شدید جنگ لڑی اور جنگ لڑتے لڑتے ایک دفعہ وہ 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا کب تک جنگ لڑتا، جنگ لڑتے لڑتے ایک دفعہ ایک لعین نے آپ کے سر پہ وار کیا۔ مقاتل لکھتے ہیں فَتَلَ لَقَهُ آپ کا سر شگاف ہو گیا۔ مقاتل 2 لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک مولا عباس کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک جناب قاسم کے بارے میں لکھتے ہیں۔ حضرت عباس کے پھٹے مبارک پر بھی کسی نے وار کیا اور جناب قاسم کے سر پہ بھی کسی نے وار کیا۔ جناب عباس کے جب سر پہ وار کیا تو مقاتل لکھتے ہیں آپ منہ کے بل زمین پہ آئے، لیکن قاسم کے بارے میں لکھتا ہے جب آپ کے سر پہ کسی نے وار کیا آپ سر کے بل زمین پہ آئے۔ عزیزو آواز دی، حسین آئے، آنے کے بعد ایک مسلسل جنگ چھڑ گئی۔ قاسم ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، قاسم کی روح ابھی قفس انصری سے پرواز نہیں ہوئی تھی۔ امام آئے، وہاں پہ ایک شدید جنگ چھڑ گئی۔ جب شدید جنگ چھڑی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ امام نے فضیل بن عزدی کو واسل جہنم کیا، شدید جنگ چھڑ گئی، واسل جہنم کیا۔ لیکن عزیزو جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو قاسم کے جسم کے پاس یہ جنگ چھڑی تھی۔ جب جنگ ہوئی تو ادھر کے گھوڑے کبھی ادھر بھاگتے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگتے تھے۔ بیچ میں قاسم کا لاشا تھا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، قاسم کا لاشا نہیں تھا، بیچ میں قاسم پڑے تھے، قاسم پامال ہو گئے۔ کربلا کے ہر شہید مرنے کے بعد پامال کیے گئے۔
قاسم وہ شہید تھا جو اپنی زندگی میں پامال کیا گیا. وسيم